अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टनिंग इन्फो और आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस चाइना कन्फ्रंटेशन और इसको लेकर पाकिस्तान के बैलेंसिंग एक्ट के बारे में कि पाकिस्तान को यूएसए और चाइना में से कौन सा कैंप ज्वाइन करना चाहिए, और अगर पाकिस्तान कोई एक कैंप ज्वाइन नहीं करता और पाकिस्तान बैलेंसिंग एक्ट की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करता है तो हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रशियन विज़िट का क्या मीनिंग है और ये क्या इंडिकेट करता है। तो जो इवॉल्विंग जियो पॉलिटिक्स है, ये जो यूएस चाइना की ट्रेड वार है और यूएसए और चाइना का इंडो पैसिफिक में जो कंपटीशन है, ये इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि एक न्यू कोल्ड वार स्टार्ट हो सकती है बिटवीन चाइना एंड यूएसए। और एनालिस्ट्स ये मानते हैं कि अगर ये यूएसए और चाइना का कंपटीशन इसी तरह ग्रो करता रहा, इंटेंसिफाई करता रहा, तो फिर से एक बार वर्ल्ड दो कैंप्स में डिवाइड हो जाएगी, जिस तरह कोल्ड वार के इरा में रशियन कैंप और यूएसए कैंप में वर्ल्ड डिवाइड हो गई थी। तो अगर ये काम दोबारा हुआ तो जो मिडिल पावर्स हैं लाइक पाकिस्तान, इनको किसी एक ग्रेट पावर को चूज करने को कहा जाएगा, तो ये एक न्यू कोल्ड वार की शुरुआत होगी। तो रशिया और चाइना और यूएसए, इनकी जो कोल्ड वार है इसको लेकर और पाकिस्तान की जो बैलेंसिंग स्ट्रेटजी है या बैलेंसिंग अप्रोच है, इसको लेकर दो तरह की परसेप्शंस प्रेजेंट हैं। फर्स्ट ये है कि पाकिस्तान को चाइनीज़ कैंप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का एक ट्रस्टेड एलाई है, एक ट्रस्टेड फ्रेंड है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोवरन स्टेबिलिटी का ज़िम्मेदार है। तो दूसरी परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान को यूएसए कैंप को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूएसए अब एक रिलायबल पार्टनर नहीं रहा। इसने पाकिस्तान का डिफ़िकल्ट टाइम्स में कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ नहीं किया। इसकी एग्जांपल रशियन वार के बाद यूएसए की टिल्टिंग पोजीशन है, और अभी रिसेंट अफगान वार के बाद भी यूएसए का पाकिस्तान के बारे में स्टांस क्लियर इंडिकेशन है कि यूएसए पाकिस्तान को रिलायबल फ्रेंड के तौर पर नहीं मानता। और दूसरा ये कि यूएसए ने इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को हेजमन स्टेट के तौर पर ओपनली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये परसेप्शंस इस बात की तरफ इंडिकेशन करती हैं कि पाकिस्तान चाइनीज़ या रशियन कैंप को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर हम एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल एंगल से देखें तो ये जो अजम्पशंस हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर रियलिटी को देखा जाए तो यूएसए और चाइना किसी भी कोल्ड वार का अभी तक हिस्सा नहीं है। इस बात की इंडिकेशन ये है कि यूएसए और चाइना का जो ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में चाइना और यूएसए का ट्रेड $650 बिलियन था। तो यूएसए और रशिया की जब कोल्ड वार स्टार्ट हुई तो उस वक़्त इस तरह का कोई ट्रेड पैरामीटर सेट नहीं था। दूसरा पॉइंट ये कि चाइना यूएसए की $1 ट्रिलियन की सिक्योरिटीज़ को भी होल्ड करता है। तो ये दोनों बातें इंडिकेट करती हैं कि कोल्ड वार जैसी सिचुएशन क्रिएट होना मुश्किल है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अनलाइक रशिया, चाइना का यूरोपियन स्टेट्स और गल्फ़ स्टेट्स, इन तमाम स्टेट्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है। तो चाइना यूएसए की जो अलाइज स्टेट्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन रखता है, जबकि रशिया कोल्ड वार के एरा में यूरोपियन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखता था। तो ये इंडिकेशन है कि कोल्ड वार जैसी सिचुएशन अभी तक क्रिएट नहीं हुई। दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को चाइना के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान टोटली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो चाइना हर वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मिसहैंडलिंग को सही नहीं करेगा,
اور چائنا بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن، گڈ ریلیشن بنا کے رکھے، کیونکہ چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں سی پیک کی فارم میں، اس کی سیکیورٹی اس بات پر ڈپینڈنٹ ہے کہ پاکستان کے نیبرنگ سٹیٹس جیسا کہ انڈیا، افغانستان اور ایران کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو یو ایس اے کے ساتھ کلوز ٹائز کیوں بنا کے رکھنے چاہیے، تو اس کے کچھ امپورٹنٹ ریزنز ہیں۔ تو سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ یو ایس اے پاکستان کا لارجسٹ ایکسپورٹنگ پارٹنر ہے، پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس یو ایس اے کی طرف ہیں، تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان یو ایس اے کے ساتھ اپنے ریلیشنز بہت زیادہ خراب نہیں کر سکتا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی یو ایس اے کے اندر رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی، جو کہ پاکستان کے اندر ریمیٹنسز کی فارم میں بہت زیادہ ریونیو بیچتے ہیں اور یو ایس اے کے اندر پاکستان کی سافٹ پاور کو کریٹ کرنے کے بھی رسپانسیبل ہیں۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان یو ایس اے کے اوپر ڈپینڈنٹ لازمی ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ بہت سارے ہائر ایجوکیشن کے جو پروجیکٹس ہیں وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس اڈاپٹ کرتے ہیں یو ایس اے کی یونیورسٹیز میں۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ پاکستان کی اکانومی کیونکہ ابھی تک سٹیبل نہیں ہے اور پاکستان آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، تو یہ دونوں انسٹیٹیوشنز یو ایس اے کی امبریلا کے انڈر کام کرتے ہیں، تو یو ایس اے کے ساتھ خراب ریلیشنز پاکستان کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو لون سکیمز ہیں ان کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان نے بیلنسنگ اپروچ ہی لے کے چلنی ہے، تو جو ابھی پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو رشیا کا وزٹ کیا، یا جو بہت سارے اور انڈیکیٹرز جیسا کہ پاکستان کا ڈیموکریسی سمٹ کو اٹینڈ نہ کرنا اور پاکستانی فارمر پرائم منسٹر عمران خان کا یورپین یونین کے خلاف بیان دینا، تو یہ تمام باتیں کیا اس بات کی طرف انڈیکیشن نہیں کرتی کہ پاکستان سائنو رشین کیمپ کو جوائن کر چکا ہے؟ تو اس بارے میں انالیسز کچھ یوں کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے ود ڈرال کے بعد پاکستان یہ بات جان چکا ہے کہ امریکہ پاکستان کو اب وہ امپورٹنس نہیں دے گا، کیونکہ جب تک امریکہ افغانستان کے اندر پریزنٹ تھا تو پاکستان کی سیکیورٹی کے لحاظ سے امپورٹنس کافی زیادہ تھی، لیکن اب وہ امپورٹنس نہیں رہے گی۔ تو امریکن ود ڈرال کے بعد پاکستان اپنی انگیجمنٹ دوسری میجر پاورز کے ساتھ انکریز کرنا چاہتا ہے، ان پاورز کے ساتھ جو کہ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کی اکانومی اور سیکیورٹی کے اندر میجر کنٹینڈرز ہیں۔ تو رشیا اور چائنا دو ہی سٹیٹس ہیں جو امریکہ کے علاوہ میجر کنٹینڈرز ہیں، تو پاکستان اس لیے یو ایس اے کو چھوڑ کر رشیا اور چائنا کے ساتھ اپنی الائنمنٹ کو انکریز کرے گا، لیکن اس کا یہ میننگ نہیں کہ پاکستان یو ایس اے کیمپ کو بالکل ہی چھوڑ دے گا۔ تو سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان's جیو اکنامک ویژن اینڈ ویژن سینٹرل ایشیا could therefore hinge to a great extent to Russia's blessings۔ تو کیونکہ سینٹرل ایشین سٹیٹس جتنی بھی ہیں وہ رشیا کے انڈر کنٹرول ہیں، تو پاکستان کا جو ٹریڈ ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ، یا جو پاکستان کی انرجی امپورٹس ہیں سینٹرل ایشین سٹیٹ سے جیسا کہ تاپی گیس پائپ لائن، تو یہ تمام چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ پاکستان کے رشیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہونے چاہیے۔ تو پاکستان نے اگر سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ کنیکٹیویٹی کو اور ٹریڈ کو انکریز کرنا ہے تو رشین کنٹرول کے بغیر یہ چیز پاسبل نہیں۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے اس لیے بھی رشیا کی سپورٹ کرنا سٹارٹ کی ہے کیونکہ پاکستان اور رشیا دونوں ہی کابل کے اندر ایک انکلوزیو گورنمنٹ چاہتے ہیں۔ انکلوزیو گورنمنٹ کا میننگ یہ ہے کہ جس میں تمام افغان فریکشنز کی پارٹیسپیشن ہو، طالبان سب کو ساتھ لے کے چلیں، تو پاکستان اور رشیا دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک سٹیبل اور انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے اس کی فارمیشن ہونی چاہیے۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ابھی
آرمینیا اور آذربائیجان کا جو ناگورنو کاراباخ کا کانفلکٹ تھا اس میں رشیا نے آربیٹر یعنی کہ ثالث کے طور پر کام کیا ہے. تو یہ اس بات کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ رشیا اب ساؤتھ ایشین اور سینٹرل ایشین ریجن کے اندر ایک الٹیمیٹ گارنٹر ہے جو کہ یوریشین سیکیورٹی کو بہت امپورٹنس دیتا ہے. تو یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ رشیا یوریشین سیکیورٹی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ پارٹنر ہے. تو یہ تمام پوائنٹس پاکستان کو اس بات کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ پاکستان یو ایس اے کیمپ سے تھوڑا سا ودڈرا کر کے رشیا اور چائنیز کیمپ کی طرف جائے. تو اس بات کی جو ہے وہ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اب یو ایس اے کے ساتھ اپنے ریلیشنز خراب کرے گا. یہ پاکستان کے رشیا کے ساتھ بڑھتے ہوئے ریلیشنز یہ چینجنگ جیو پولیٹیکل جو بیسیکلی جو ایرینا ہے اس کے لحاظ سے ہیں. تو پاکستان اور رشیا کے ریلیشنز امریکہ کے ریلیشنز پر اثر انداز تو ہوں گے لیکن پاکستان بالکل ہی امریکن کیمپ کو چھوڑ نہیں سکتا. تو اگر آپ بھی اس چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تھینک یو.